حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کبوتری کا واقعہ۔ السلام علیکم معینی وظائف کے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کبوتری کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صحرائی عرب سے زیارت کے لیے مدینہ منورہ ایک شخص روانہ ہوا۔ جب وہ رستے میں آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کبوتری کے بچے درخت کے اوپر اکیلے پڑے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کبوتری کے بچے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں اور انہیں تحفہ پیش کروں۔ جب کبوتری واپس اپنے گھونسلے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ اس شخص کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، زیارت کا شرف حاصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبوتری کے بچے تحفے میں پیش کیے۔ اس نے زمین پر کبوتری کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کبوتری نے بچوں کو دیکھا اور چکر لگانے لگی۔ پھر کبوتری اپنے منہ میں غذا لے آئی اور اپنے بچوں کو ڈالی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر غذا لے کر آئی اور اپنے بچے کو ڈالی۔ وہاں موجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحرائی عرب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی ممتا کا عجیب پہلو دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب ایک کبوتری اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے تو ہمارا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کبوتری کے بچے آزاد کر دیے، اور صحرائی عرب دیکھ کر حیران ہو گیا اور رونے لگ پڑا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جعلی نالوس وہ ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھمرے کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پیدائش کا آخر کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ وہ تھوڑا اس بات پر تعجب کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد قدرت کی طرف سے اس کی آنکھوں میں اتنا زیادہ درد ہوا کہ درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہی نہ کھلی، اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ حالانکہ وہ خود اتنا بڑا عالم تھا، اس نے اپنی آنکھ کا علاج کیا لیکن وہ پھر بھی نہ کھل سکی۔ ایک دن ایک بڑھیا ان کے پاس آئی اور بڑھیا نے آنکھوں کے لیے مفید دوائی بنائی اور ان کو آ کر بتایا کہ میرے پاس ایک فائدہ مند دوائی ہے، اگر آپ اسے اپنی آنکھ پر لگا لیں تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس عالم نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری آنکھ میں سلائی سے لگا دیں۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے سلائی سے اس کی آنکھ میں دوائی لگائی، اسے آرام آ گیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد عالم نے بڑھیا کو دوبارہ بلایا اور پوچھا کہ آخر یہ دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ گوبر میں سے بھمرے کو نکال کر اس کو اچھی طرح سکھایا اور اس کے بعد اس کو کوٹا اور یہ دوائی بنائی۔ عالم بڑھیا کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں، بے شک اس نے کسی بھی چیز کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز فائدہ مند ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ علی بن مسم بغداد کے رہائشی تھے۔ اس وقت مامون کی حکومت تھی۔ ایک دن ایک شخص مامون کی ہتھیلیاں مل رہا تھا اور لوگوں کو بھٹکا رہا تھا کہ کائنات خود پیدا ہوئی ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی کسی نے نہیں بنائی اور نہ اس کا کوئی مالک ہے۔ پھر وہاں علی بن مسم تشریف لائے اور سخت غصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں دجلہ کے ساحل پر گیا تو کشتی پر بیٹھا، میں نے دیکھا کہ کشتی ملاح کے بغیر چل رہی تھی اور سارے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، سب نے مختلف رستوں پر جانا تھا۔ جب سب مسافر اتر گئے تو آخر میں مجھے یہاں اتارا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، بہت حیران ہوا۔ پھر ایک وزیر
یہ سن کر چیخا چلایا اور کہا کہ وقت ضائع کر رہے ہو احمق انسان۔ وزیر نے کہا کہ تم اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ احمق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملاح کے بغیر کشتی کیسے چلے گی؟ کشتی تو لکڑی کی بنی ہوتی ہے، نہ اس میں روح ہے نہ احساس ہے۔ پھر علی بن مسلم نے کہا کہ سورج، چاند، ستارے، ان میں جان نہیں ہے لیکن وہ گردش کر رہے ہیں، اس طرح کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی کیا؟ علی بن مسلم نے جب یہ کہا تو مامون کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور شرمندگی محسوس کرنے لگا اور گردن جھکا لی۔ تو دوستو، کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے۔ بے شک یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کو کوئی سمجھ کوئی عقل نہیں تھی اور وہ زیادہ تر لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ کوئی بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، نہ کوئی خدا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کرسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، جب کوئی پیالہ بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا، ان کو عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اس طرح پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، بے شک اس کے حکم کے تابع ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ ایک اہم بات اور ایک مزے کی بات میں آپ سب کو بتاتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب امت وہ ہوگی جو بغیر دیکھے ایمان لائے گی۔ تو ناظرین، ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم وہ امت ہیں جو ان کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لے آئے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کو کہتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔